اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویورز، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ نصیب ہوگی۔ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض کیا گیا، لیکن صدقے کے معاملہ اس سے جدائی ہے، کیونکہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب جو ہے وہ دی جاتی ہے، دلائی جاتی ہے، اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جتنی بھی انسان کو توفیق ہو اس حساب سے انسان اپنی توفیق استطاعت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر کے قلبی سکون جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے، جو ٹاپک ہے، وہ سمجھیں کہ صدقے پر ہی مشتمل ہے کہ ماہ ذوالحج شریف کا مبارک عظمتوں والا چمکتا دمکتا سورج عالم اسلام میں طلوع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس مہینے کی آمد سے قبل ایک ایسا عمل جس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس عمل کی بنا پہ اللہ عز و جل حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے رزق میں، مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ بہت ہی ایک مشہور سا واقعہ ہے کہ کسی دور میں ایک انسان تھا، تو کہیں اس نے کسی کے سامنے گزارش کی کہ میرے پاس بہت سا رزق ہے تو میں کیا کروں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ تم ایک اونٹ پہ بیٹھ جاؤ اور باجرے کی ایک روٹی بنا کر اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کر کھاتے جاؤ اور اونٹ چلتا جائے۔ تو اس انسان نے یہی کام کیا کہ باجرے کی روٹی بنوا کر اسے کھانا شروع کر دیا، لیکن جہاں روٹی کا ٹکڑا گرتا، روٹی کا ذرہ گرتا، تو وہ اونٹ کی پشت سے اتر کر اسے اٹھا کر چوم کر آنکھوں پہ لگا کر یہ کہتا کہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو رزق حلال ہے، تیرا یہ مقام نہیں، تیرا مقام بہت ہی بلند ہے۔ پھر آگے سفر شروع کر دیتا۔ تو کچھ دن گزرے تو اس کے رزق میں، مال و جان میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، برکت آ گئی۔ وہ پھر وہی انسان دوسرے اس انسان کے پاس گیا جس کے پاس پہلے گیا تھا کہ جی میرے پاس تو رزق کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا، سنبھالا نہیں جاتا۔ پوچھا آپ نے عمل نہیں کیا کہ اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے روٹی کھائیں؟ جی کھائی ہے۔ کہ کس طرح کھائی ہے؟ کہ جہاں کہیں روٹی کا ذرہ گرتا یا روٹی کا ٹکڑا گرتا تو میں اٹھ کر اسے چوم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آنکھوں پہ لگاتا۔ تو کہنے والے کہہ گئے کہ تو نے رزق کی قدر کی ہے، اللہ کریم نے تجھے رزق، دولت، مال سے اتنا نوازا ہے کہ اب تیرے پاس رکھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی کم پڑ چکی ہے۔ آج ہماری یہی حالت کہ ہم شادی بیاہ پر، غمی خوشی پر رزق کی اتنی توہین کرتے ہیں، روٹی کی اتنی توہین کرتے ہیں کہ ہم ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں ڈسٹر میں کھانا ہمیں ملا ہوا نظر آتا ہے، راستے میں چلیں تو راستے میں روٹی کے ٹکڑے گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رزق کی ہم نے قدر نہیں کی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کو، کھانے کو اپنے قدموں کی طرف رکھ کر کھاتے ہیں، تو جہاں رزق کی قدر ختم ہو جائے وہاں سے رزق کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جہاں صدقات و خیرات دینے بند ہو جائیں
وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اترنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ویورز میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں، مال و دولت میں برکت ہو، اللہ کریم کرم فرمائے، تو آج ہی سے رزق کی قدر کرو۔ جہاں کہیں کھانے کے ذرات نظر آئیں، جہاں کہیں روٹی کے ذرات نظر آئیں، انہیں اٹھا کر چوم کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں، یا انہیں کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں ان کا ادب و احترام ملوز خاطر رہے۔ تو آج کا یہ عمل ہے، اس عمل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اگر آپ ٹیوٹر آف اسلامک فقہ پہ آپ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے 50 روپے، 100 روپے یا جتنی آپ کو حسب استطاعت توفیق ہے، آپ گندم کے دانے لیں، باجرے کے دانے لیں، یا بازاروں میں دکانوں سے وہ جو رس وغیرہ ملتی ہے جو بچے یا بڑے کھاتے ہیں، اسے لے کر چورا کر لیں، یا گندم کے دانے یا چاول کے دانے، کوئی جنس جو آپ کے پاس موجود ہو، آپ اسے لے کر اپنے گھر لے آئیں اور اس پر باوضو حالت میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر آپ اس جنس پر یا جو بھی آپ کے پاس ہے، گندم ہے، چنے ہیں، باجرہ ہے، مکئی ہے، روٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اس پر جو سورت قرآن مجید کے آخری پارے میں مختصر ترین سورت قرآن کی سورت الکوثر شریف، آپ اس سورت کو 111 مرتبہ پڑھ کر اس جنس کو دم کریں، اس جنس پر پھونک مار دیں۔ اب وہ جنس جو ہے، چاہے گندم ہے، چاول ہے، چنے ہیں، مکئی ہے، باجرہ ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اسے مکان کی چھت پر، دریا میں، سمندر میں چرندوں کو، پرندوں کو، غریب مساکین فقراء کو کھلا دیں، جیسا آپ کو آسانی ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کہیں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں چرند پرند، کیڑے مکوڑے اس جنس کو کھائیں، گندم کے دانے ہوں یا جو کچھ بھی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رزق میں وہ اضافہ ہوگا، وہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ ایک صدقے کی قسم ہے، ایک صدقہ ہی ہے۔ تو اللہ کریم صدقے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب یہ عمل آپ کریں گے سورت الکوثر والا، انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ پر مشکلات آسان ہوں گی، رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ یاد رکھیں کہ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، صدقہ اعمال صالحہ میں سے افضل عمل ہے، اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے، اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ کرنے سے گھر سے تکلیفیں، بلائیں، مصیبتیں اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے عمر اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے سے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔
صدقہ کا اجر ملتا ہے، چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ ویورز، یہ آج کا زبردست عمل آپ نے آپ کے سپرد کیا، امید ہے کہ آپ اس سے ضرور استفادہ اٹھائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔